اس کے بعد اگر ہم دیکھیں فلسطین کے صحافی وہ کیا کہتے ہیں، ایران 6 گھنٹے میں اسرائیل کو ختم کر سکتا ہے۔ خطے میں کچھ مسلمان ملک چھپ کر کے اسرائیل کے ساتھ دے رہے ہیں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ایران اسرائیل کی زمین گرم کرے گا۔ فلسطینی صحافی، یہ فلسطین کے صحافی بات کر رہے ہیں، جلال الکار فلسطینی صحافی یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ جو ناجائز اولاد کی امریکہ مدد نہ کرے تو 6 گھنٹے کے اندر ایران اس کو تباہ و برباد کر کے ڈسٹ بن کی ٹوکری کے اندر پھینک سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے خطے کے اندر کچھ مسلمان ممالک چھپ کر اسرائیل کی مدد کر رہے ہوں، یہ بات حقیقت ہے۔ جس طرح سیریا ہو گیا، اس کے بعد جارڈن ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، یو اے ہو گیا، عمان ہو گیا، قطر ہو گیا، یہ اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، ان کو اپنا ایئر بیسز دے رہے ہیں اور وہ استعمال کر کے ایران کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ جب ایران حملہ کرتا ہے تو اس کو روکنے کی، اس کے میزائل، اس کا اٹیک، اس کی بم باری روکنے کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور خطے کے اندر کچھ مسلم ممالک اس وقت اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، اس کو ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ایران اسرائیل کی زمین گرم کرے گا اور تباہ و برباد کرے گا۔ صرف گرم تو دور کی بات ہے، انشاءاللہ ایران اسرائیل کو تباہ و برباد کر کے چھوڑے گا، اس کا نام و نشان مٹا کے چھوڑے گا انشاءاللہ رب العالمین۔ آنے والا وقت بہت قیمتی ہے، آپ نے ٹی ویوں سے اپنی نظریں نہیں گھمانی، کیونکہ آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ ایران ایک غیرت مند قوم ہے اور ایران مقابلہ کرنا جانتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں اگر ایرانی سپریم لیڈر کو نشانہ بنایا گیا تو پھر مشرقی وسطیٰ میں وہ ہوگا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایرانی گرینڈ آیت اللہ سستانی کا انتباہ، یہ ایرانی گرینڈ آیت اللہ سستانی کا انتہا ہے کہ اگر اسرائیل نے کوشش کی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کو کچھ کرنے کا، یا ان کو قتل کا منصوبہ بنا رہا ہے، یا ان کو کچھ ہوا آیت اللہ خامنہئی ایران کے سپریم لیڈر کو، پھر جو دنیا کے اندر جو نقشہ بدلے گا وہ پھر پوری دنیا کی جو تباہی اور بربادی ہوگی اسرائیل کے ساتھ۔ اس کے بعد ہم دیکھیں صدیق جان ایران کے سپریم لیڈر ہے، اس کے بعد ایران کے سپریم لیڈر کو قتل کی دھمکی دینا انتہائی غیر ذمہ داری عمل ہے اور اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ حزب اللہ نے یہ بات کی ہے، حزب اللہ کے لیڈر نے یہ بات کی ہے کہ جو ایران کے سپریم لیڈر کی دھمکی دی جا رہی ہے کہ ہم اس کو قتل کرنے جا رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی دھمکی دی ہے اور ٹیررسٹ وزیر اعظم یہ نیتن یاہو نے بھی، ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی یہ دھمکی دی ہے کہ ہم ایران کے سپریم لیڈر کو قتل کرنے جا رہے ہیں۔ اور جو آج ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہے اس کے بعد ان کے وزیر دفاع، اسرائیل کے وزیر دفاع نے بھی یہ بات کی ہے کہ اب ہم ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کے قتل کا منصوبہ بندی بنا رہے ہیں اور ان کو قتل کرنے کا ہمارے پاس ایک پلان ہے، اور اب ہمارا اگلا نشانہ آیت اللہ خامنہئی ہوں گے تو ایران کے سپریم لیڈر ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ایران نے آج بہت بڑا سرپرائز دیا ہے۔ ایران نے آج اسرائیل میں سب سے زیادہ خطرناک حملہ کیے ہیں، اسٹاک مارکیٹ کنڈر بن چکی ہے، درجنوں اسرائیل بلاک ہو چکے ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں۔ ترک میڈیا 45 اور روسی میڈیا 50 کا فکر بتا رہا ہے، لیکن جبکہ اسرائیلی میڈیا نے 24 ہلاکتیں تسلیم کر لی ہیں۔ یہ ایران نے جو آج سب سے بڑا سرپرائز دی ہے، اسرائیل کو آج سب سے بڑا حملہ کیا ہے، اسرائیل کے اوپر ان کی اسٹاک مارکیٹ کا بیڑا گرک کر دیا، ان کی اسٹاک مارکیٹ کو کنڈر بنا دیے، 10 پن کی ٹوکری بنا دیے، کچا بنا دیے، ان کی اسٹاک مارکیٹ کے اوپر حملہ کر کے اسرائیل نے ایران کے ہاسپٹل کے اوپر حملہ کیا، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کے گھر کے اوپر حملہ کیا جہاں وہ اپنی فیملی سمیت رہتے تھے۔ تو آج ایران نے اس کے جواب کے اندر اسرائیل کی اسٹاک مارکیٹ کو نشانہ بنایا اور اس کو پورا کنڈر بنا دیے، تباہ و برباد کر دیا، اس کو کچا بنا دیا۔ ترکی میڈیا بتا رہا ہے کہ 45 ہلاکتیں ہوئی ہیں، جبکہ جو روسی میڈیا ہے وہ ترک میڈیا بتا رہا ہے 45 ہلاکتیں ہوئی ہیں، جبکہ روسی میڈیا بتا رہا ہے 50 ہلاکتیں ہوئی ہیں، لیکن جبکہ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ 24 لوگ ہلاک ہوئے ہیں، ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں اور انہوں نے ہلاکتوں کو تسلیم بھی کر لیا ہے۔ یہ ایران کا سب سے بڑا حملہ ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی آیت اللہ خامنہئی کے قتل کی دھمکی ہے۔ اسرائیل کا وزیر دفاع یہ کہہ رہا ہے ایران کے حملے کے بعد جو آج ایران نے اسٹاک مارکیٹ کے اوپر، ہاسپٹل کے اوپر اسرائیل کے اندر حملہ کیا ہے، ان کی اسٹاک مارکیٹ کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد اسرائیلی وزیر دفاع کا بیان آیا ہے کہ آیت اللہ خامنہئی کی قتل کی ہم اسے دھمکی دے دیے، منصوبہ بتا دیے کہ ہم آیت اللہ خامنہئی کو قتل کرنے جا رہے ہیں اور اگلا نشانہ ہمارا ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی ہوگا۔ آج بیر شیبہ میں حملے کا بدلہ خامنہئی سے لیا جائے گا، یہ اسرائیل کے وزیر دفاع نے بات کی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی آیت اللہ خامنہئی کی قتل کی دھمکی، اسرائیلی وزیر دفاع کی آیت اللہ خامنہئی کی قتل کی دھمکی، تہران اور کراج میں بھی حملے کیے، اسرائیلی فوج
اس نے کہا کہ ہم نے تہران اور کراچ کے اندر بھی حملے کیے ہیں. ایران کے داخلی سلامتی کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا ہے. اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے ایران کے داخلی سلامتی ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا ہے. کسی قسم کا تبکاری کا کوئی خطرہ نہیں ہے. ایرانی حکام نے کہا کہ کسی قسم کا کوئی تبکاری کا کوئی خطرہ نہیں ہے, ہمیں اب اس وقت کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے. اسرائیل کا ایران کے عراق ایوی واٹر ایکٹر پر حملہ. یہ اسرائیل نے ایران کے عراق ایوی واٹر ایکٹر کے اوپر حملہ کیا ہے. ایران کو بھاری قیمت ادا کرنا پڑی کی. اسرائیلی وزیراعظم وزیراعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ایران کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑی کی. اسٹیٹک مقامات پر نئے طریقے سے حملہ کیا جائے گا. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسٹریٹجی بنا کے نئے حملے کریں گے ایران کے اوپر. اسرائیلی وزیر دفاع نے بات کی ہے. اس کے بعد یہ ان کی اسٹاک مارکیٹ ہے جو پورا کندر بن گئی ہے, تباہ ہو گئی ہے, برباد ہو گئی. جو ایران نے جو اسرائیل کو سرپرائز کیا آج صبح مارننگ کے اندر, ان کی اسٹاک مارکیٹ کو پورا کندر بنا دی ہے, 10 پن کی ٹوکری بنا دی ہے, پورا تباہ و برباد کر دے دیے. آپ یہ مناظر جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جو ایران نے یہ مناظر جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اسرائیل کی اسٹاک مارکیٹ جو آج ایران نے مارننگ کے اندر ان کو سرپرائز دیا ہے, اور ایران نے ان کی اسٹاک مارکیٹ اڑا کے رکھ دی ہے, تباہ کر کے رکھ دی ہے, برباد کر کے رکھ دی ہے. یہ اسرائیل کی اسٹاک مارکیٹ جس سے ان کو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر جو ان کی تباہی و بربادی ہوئی ہے. یہ تباہی و بربادی یہ دیکھ سکتے ہیں, دھوئیں اٹھے ہیں, تباہی و بربادی, پوری بلڈنگ جل کے راکھ ہو گئی ہے. ان کو منہ توڑ جواب ملا ہے ایران کی طرف سے. جو ایران نے اسٹاک مارکیٹ کے اوپر حملہ کیا ہے اسرائیل کی, آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹاک مارکیٹ, اسرائیل کی اسٹاک مارکیٹ کا حال پورا تباہ اور برباد کر دیے. دس از دا پاور آف ایران. یہ جو آپ نے پنگا لیا. اس کے بعد مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ, اف یو ڈو ناٹ نو ہو وی آر, ریڈ دا اسٹوری آف کربلا. یہ ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کرارا جواب دیا, منہ توڑ جواب دیے کہ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ اگر تم ہمیں نہیں جانتے ہو جا کے کربلا کی اسٹوری پڑھو, تم ہمیں جان جاؤ کہ ہماری اصل پہچان, اصل انسان کون سی ہے. اس کے بعد دیکھیں وی آر سفرنگ مینی اینڈ پینفل لاسز. یہ نیتن یاہو دہشتگرد ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کا وزیر اعظم, ایک دہشتگرد وزیر اعظم یہ بات کر رہے ہیں نیتن یاہو کہ ہم بہت تکلیف دہ اس وقت سفرنگ مینی اینڈ پینفل لاسز, ہم بہت نقصانات سے اس وقت گزر رہے ہیں. یہ نیتن یاہو نے بولا ہے. نیتن یاہو نے اپنی ناکامی, اپنی آر کو تسلیم کر لی اور کہہ رہا ہے کہ وی آر سفرنگ مینی اینڈ پینفل لاسز, ہم بہت سے نقصانات کو اس وقت جی رہے ہیں اور ہمیں تکلیف دے, ہمارے اوپر لمحات اس وقت گزر رہے ہیں. یہ نیتن یاہو ایک دہشتگرد نے اپنی آر کو تسلیم کھلے عام کر لیا ہے. میزائل اسٹرائک ڈیمیسز اسرائیل اسٹاک ایکسچینج ان سرپرائز اٹیک بائی ایران. یہ ان کی اسٹاک مارکیٹ جو سرپرائز اٹیک کیا گیا ہے ایران کی طرف سے اسرائیل کے اوپر. صبح کل انہوں نے ہاسپٹل کے اوپر حملہ کیا ہے. اسرائیل نے ایران کے ہاسپٹل کے اوپر حملہ کیا, وہاں لوگوں کو شہید کیا. اس کے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی جہاں رہتے ہیں فیملی کے ساتھ پورا حملہ کیا. تو آج ایران نے سرپرائز کر کے ان کی اسٹاک مارکیٹ کو کندر بنا دیے, تباہ و برباد کر دیا. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں یہ پاکستان آفٹر ایران وی میں سیک ٹو ڈسمینٹل پاکستان نیوکلیئر پروگرام, آ پرووکیٹو اسٹیٹمنٹ فرام اسرائیلی اینالسٹ میری مرسی دیٹ ڈرائنگ گلوبل اٹینشن. یہ ان کا بیان آیا ہے میئر مرسی کا, جو ایران کے اینالسٹ ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے بعد ہمارا اگلا نشانہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہوگا. یہ اسرائیل کا میئر مرسی بات کر رہے ہیں, میئر مرسی, کہ ہمارا اگلا نشانہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہوگا اور ہم اگلی تباہی پاکستان کے اوپر کرنے جا رہے ہیں. یہ اس کا اینالسٹ بات کر رہے ہیں اسرائیل کا. پاکستانیوں تیاری پکڑ کے رکھو. عاصم منیر, آپ کا کام امریکہ کے اندر نہیں ہے. عاصم منیر پاکستان کے آرمی چیف صاحب, آپ کا کام پاکستان کا ہے. آپ نے اپنی فورس کو اسٹرانگ کرنا ہے کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے اور امریکہ کا مقابلہ کر سکے. امریکہ کے سامنے آپ بیٹھ کے 2 گھنٹے آپ نے جا کے ملاقات کی ہے, خفیہ ملاقات کی ہے, لیکن خفیہ ملاقات پاکستان کو ہمیشہ سے مرواتی آئی ہے. اور اس بار بھی جو آپ نے جا کے 2 گھنٹے وہاں کھانا کھایا ہے, کھانے کے اوپر آپ دعوت کی میز کے اوپر جا کے بیٹھے ہیں, یہ کہیں کھانا پاکستان کے لیے مہنگا نہ پڑ جائے. پاکستانیوں اپنی آنکھیں کھول کے رکھو, کیونکہ اسرائیل کا یہ پہلے نیتن یاہو نے بھی بات کی ہے کہ ہمارا اگلا نشانہ ایران کے بعد پاکستان ہوگا. اور اگر ایران تباہی ہو جاتی ہے, ایران کے اوپر قبضہ کرنے کے اوپر کامیاب ہو جاتا ہے اسرائیل, تو
फिर पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर साथ साथ है, तो फिर पाकिस्तान अगला निशाना पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम होगा। और ये नेतन्याहू करते भी पहले बोल दिया है, और अब इनका एनालिस्ट ये सोशल मीडिया के ऊपर खुलेआम बोल रहे हैं कि ईरान के बाद हमारा अगला निशाना पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम होगा, न्यूक्लियर वेपन होके, और हम उसको तबाह और बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। ये इनका एनालिस्ट मेयर मसूरी ये बात कर रहे हैं एक्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। पाकिस्तानियों, आपने अपना ध्यान इस तरफ रखना है, अपनी आंखें खोल के रखनी है, क्योंकि ये दहशतगर्द स्टेट है और ये कुछ भी कर सकती है तबाह और बर्बाद करने के लिए। ये वॉर क्राइम के लिए ये तबाही और बर्बादी मचाना चाहती है। और अब आपको पता चल गया होगा कि आज इमरान अहमद खान नियाज़ी को जेल के अंदर बंद करने की क्या वजह है। इमरान अहमद खान नियाज़ी को जेल के अंदर बंद करने के पीछे इस्राइली लॉबी और अमेरिका की लॉबी मुलविस है इमरान खान को जेल के अंदर बंद करने के लिए, क्योंकि इमरान खान वो बंदा था जो मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद करता था और इसराइल को ऐसा स्टेट कभी कबूल करने वाला नहीं था। और कायद-ए-आज़म के नज़दीक पर खड़ा था कि हम इसराइल को ऐसा रियासत कभी कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि ये कंजर है जो मुसलमानों के बीच के अंदर घुसाया हुआ है। और आज जो इमरान खान जेल के अंदर बंद है, उसके पीछे इसराइली लॉबी है और अमेरिका की लॉबी, जिन्होंने इमरान खान को जेल के अंदर बंद किया हुआ है। पाकिस्तानियों, अपनी तैयारी मुकम्मल करके रखनी है, क्योंकि इसराइल अगर हमने ईरान को फुल सपोर्ट करना है, और इंशाअल्लाह ईरान इसराइल को तबाह और बर्बाद करेगा। और इसका जो ख्वाब है, इसकी जो ड्रीम है, वो 10 पिन की टोकरी के अंदर घुसा के वापसी आएगा और इस जंग का इख्तिताम करेगा।